میں سے موجود اگر کوئی اپنا سوال کرنا چاہے تو ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم آگے تشریف لے آئیں تاکہ وقت ہمارا کسی بھی طور پر ضائع نہ ہو۔ سب سے پہلا ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نماز وتر ادا کر رہا ہو اور وتر کی ادائیگی کے دوران اسے دعائے قنوت یاد نہ ہو یا دعائے قنوت یاد ہو اور چند الفاظ میں اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، تو کیا شرعاً یہ جائز و درست ہے کہ وہ نماز کے دوران ہی اپنے جیب سے دعائے قنوت نکال کر اسے پڑھے اور دیکھ کر پڑھنے کے بعد اسے واپس جیب میں رکھ کر اپنی نماز کو مکمل کرے؟ تو یاد رکھیں کہ نماز میں کسی بھی طور پر دیکھ کر کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ قرآن پاک ہو یا وہ کوئی دعا ہو۔ اور اگر دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر لی یا کوئی دعا پڑھ لی تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسی نماز کو پھر سے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں چونکہ جہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اس کے سامنے دیوار پر ہی نماز جنازہ کی نیت، نماز جنازہ کی دعا، درود پاک اور ثنا وغیرہ لکھی گئی ہیں۔ تو اگر کبھی ایسا ہو کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور جنازہ کی دعا یا درود یا اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھ کر ایک مرتبہ انہیں ریوائز کر دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اگر نماز جنازہ کے دوران سامنے دیوار پر لکھی ہوئی عبارت پر ہی یعنی اس تحریک پر ہی نظر رکھی اور دیکھ کر پڑھا تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اس لیے ان معاملات میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رہی بات دعائے قنوت کی، تو اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کے بدلے میں اور کوئی بھی دعا یعنی رب جعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا یا اور کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو وہاں بھی کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی بھی دعا یاد نہ ہو تو بس 3 مرتبہ اللہم رب اغفر، اللہم رب اغفر، اللہم رب اغفر کہہ دیا جائے، نماز جنازہ تب بھی جائز و درست ہو جائے گی۔ اب آپ میں سے اگر کسی کا سوال ہے نماز جنازہ میں جو صف بنتی ہے وہ 1 3 اور اس طرح انداز میں بنتی ہے، تو کہ یہ عمل سنت ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر 4 اور 6 کی اس میں بن جائے تو کیا نماز جنازہ ہو جاتی ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ سب سے آخری کے اندر جو سب بنتی ہے، میں نے سنا ہے کہ ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس کے بتا دیں۔ سوال یہ کیا گیا کہ نماز جنازہ میں طاق عدد میں صفیں بنائی جاتی ہیں، یعنی 1 3 5 7 9 اس قسم کی عدد میں 2 4 6 8 10 اس عدد میں نماز جنازہ میں کوشش کی جاتی ہے کہ صفیں نہ بنائی جائیں۔ تو اس کے پیچھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ وتر ویحب الوتر او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ ایک ہی کو پسند فرماتا ہے، یعنی طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ طاق عدد چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی سے مشابہت اور نسبت رکھتا ہے، تو اس وجہ سے نماز جنازہ کے لیے مغفرت کی امید اور مغفرت کے امکان بڑھ جائیں اور اسے اس کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کی آخری شبوں میں بھی ہمیں جو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے وہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ دوسرا یہ سوال کیا گیا کہ 2 4 یا 6 اس قسم کے عدد میں یعنی جفت عدد میں اگر صف بنائی جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز اس صورت میں بھی ہو جائے گی، البتہ جو افضلیت ہے وہ افضلیت ختم ہو جائے گی۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ نماز جنازہ میں آخری صف میں کھڑے ہونے والے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اسے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بات احادیث سے روایات سے ثابت ہے کہ نماز جنازہ میں جو اخیر صف میں کھڑا ہو اس کے لیے ثواب زیادہ ہے، اور فرض نمازوں میں جو پہلی صفوں میں کھڑا ہو اس کے لیے ثواب زیادہ ہے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اخیر صف میں جو بھی کھڑا ہوگا وہ ایک صف کے اضافے کا سبب بنے گا، اور یوں صفیں بہت زیادہ چوڑائی میں نہیں بنے گی بلکہ صفیں تعداد میں زیادہ ہوں گی۔ اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جس جنازے پر صفوں کی تعداد زیادہ ہو اس جنازے کے لیے، اس میت کے لیے مغفرت کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مرحوم روزے نہیں رکھتا تھا، بیماری کی حالت میں مر گیا
تھا، لیکن یقین نہیں رکھ سکا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں روزے نہ رکھ سکتا ہو اپنی بیماری کی وجہ سے، اور پھر وہ صحت نہ پا سکیں اور اسی بیماری کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، تو ایسے شخص کی طرف سے اس کے روزوں کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کفارہ وہی ہے کہ جو بالعموم ہمارے یہاں صدقہ فطر کی رقم مقرر کی جاتی ہے، تو ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر ادا کیا جائے، یعنی 2.25 سیر گندم کے جو مقرر کیے جاتے ہیں، یہی ہمارے یہاں اس کا روزے کا کفارہ ہے۔ اور کسی بھی مفتیان کرام سے کسی بھی جگہ پر یہ ثابت اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس وقت کا صدقہ فطر کتنا ہے اور اس کی رقم کتنی بنے گی، اس حساب سے جتنے روزے رہ گئے ہوں ان روزوں کا کفارہ ادا کیا جائے۔ موبائل دو بجتی ہے مسجد میں نماز کے دوران یا نماز کے بغیر گانوں کی اس کے علاوہ اذان کی جو بھی بجتی ہے، تو کیا ان دونوں کے اندر توبہ کرنا واجب ہوگا؟ مسجد کے اندر موبائل فونز بجتے ہیں نماز کے دوران یا نماز کے علاوہ، تو نماز کے دوران تو موبائل فون بجنے کے حوالے سے یہ مسئلہ پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا جا چکا کہ کوشش کریں کہ مسجد میں آتے وقت اپنا موبائل فون سائلنٹ پہ رکھیں، اور سائلنٹ پہ رکھنے کے بعد بھی احتیاطاً اپنے موبائل کو اپنی سائڈ پاکٹ میں رکھیں، کہ اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ اگر نماز کے دوران موبائل فون بجے تو داہنی طرف اگر موبائل ہوگا تو قیام کی صورت میں بھی اپنے ہاتھ کو استعمال کر کے موبائل کو سوئچ آف کیا جا سکتا ہے، یا کم از کم کال کٹ کی جا سکتی ہے۔ بعض صورت اگر کال میں اگر گانے کی ٹیون ہو یا اذان کی ٹیون ہو یا کوئی بھی ٹیون ہو، توبہ بہرحال واجب ہے، کیونکہ یہ مسجد کی بے ادبی ہے اور نماز کی بے ادبی ہے کہ نماز کے دوران چاہے کچھ بھی اونچی آواز کی جائے تو اس صورت میں نماز پڑھنے والے جو افراد ہیں وہ اس سے یقینی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو سال کے بعد پیسے ملتے ہیں سود کے، تو کسی کسی کو دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ سود کے پیسے ہیں، ثواب سے نہیں ہے، یعنی کیسے دے دیں، یہ ہم صحیح ہے کیا؟ بینک میں اگر پیسے رکھے جائیں اور سیونگ اکاؤنٹ ہو، اور سیونگ اکاؤنٹ بھی کنوینشنل بینکنگ میں ہو، تو اس صورت میں اس پر جو سالانہ پروفٹ ملتا ہے وہ یقیناً سود ہے۔ سود کی اس رقم کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اس رقم کو یا تو بینک میں اسی صورت میں رہنے دیا جائے، اپنی جو رقم ہے صرف اسے ہی نکال کر استعمال کیا جائے، اور جو اضافی جو رقم ہے اسے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سود کی اس رقم کو نکال کر کسی بھی مستحق کو، کسی بھی شخص کو وہ رقم بغیر ثواب کی نیت کے دے دی جائے۔ ثواب کی نیت سے اگر دیں گے تو یہ کفر ہے، اور لینے والا اگر یہ سمجھے گا اور یہ دعا دے دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس تحفے کو یا تمہارے اس صدقے کو قبول کرے، تو لینے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے احتیاط لازم ہے۔ یہ عمل بالکل جائز و درست ہے کہ رقم کو نکلوا کر اسے کسی بھی غریب کو، کسی بھی مستحق کو ثواب کی نیت کیے بغیر محض یہ ارادہ ہو کہ کسی طریقے سے اس حرام کی رقم سے اپنی جان چھڑائی جائے، اور جان چھڑانے کے انداز اور اس نیت سے کسی کو بھی دے دی جائے، تو شرعاً اس پر کوئی پکڑ اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اور جب امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی وہ حضرات نمازی جو ایک دوسرے کے کندھوں پہ سے کود کے ادھر سے نکلتے ہیں، کوئی آگے سے نکلتا ہے، تو یہ طریقہ کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ دوسرا چیز یہ ہے کہ کل جیسے پرسوں ہی ماں اپنے بچوں کے لیے کہا تھا کہ بچوں کو پیچھے کر دیا جائے، اور یہ اصولاً تو یہی ہے طریقہ کہ بڑوں کے پیچھے بچوں کو نہیں لانا چاہیے، لیکن ہمارے ایک نمازی حضرات کو اس بات پہ برا لگا تھا کہ اگر بڑے آگے نہیں آئیں گے تو بچے آئیں گے، پھر اس کے سلسلے میں کیا کریں؟ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ نماز کے بعد سلام پھرتے ہی جو افراد کندھوں کو کراس کر کے صفوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یقیناً یہ عمل ناجائز، نامناسب ہے، مسجد اور نماز کی بے ادبی ہے، اور یقیناً اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حکم یہی ہے کہ انتظار کریں، کم از کم
دعا کے ہونے کا انتظار اطمینان کے ساتھ کریں، اور حضور نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص فرض پڑھ کے بغیر دعا میں شامل ہوئے کوئی شخص مسجد سے اٹھ کے چلا جائے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھ کر حضور جو ہی سلام پھیرتے وہ فوراً اپنے گھر کو چلے جاتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک مرتبہ روک کر ان سے یہ سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو البتہ ان کی کوئی ان کا عذر اور ان کی وجہ تھی کہ وہ ان کے پاس ایک ہی کپڑا تھا کہ جسے وہ پہن کے مسجد میں آتے اور نماز پڑھتے، پھر واپس جا کے وہ کپڑا اپنی زوجہ کو دیتے تو وہ اس کو پہن کے نماز ادا کرتی۔ تو حضور نے ان کو اجازت عطا فرمائی، لیکن بہرحال یہ صورت ہمارے لیے بالکل بھی جائز و مستحسن نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور کم از کم پیچھے افراد جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا لحاظ کیا جائے۔ ہاں البتہ جب پیچھے جانے کا رستہ اور یا جگہ خالی ہو جائے تو اس صورت میں شرعاً اجازت ہے کہ مسجد کے صفوں سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ بچوں کی نماز کے حوالے سے بارہا یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بچوں کو صفوں کے سائڈ میں کھڑا رکھیں، تو یہ ان سے مراد وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو بے شعور ہوں، یعنی ایسے بچے کہ جنہیں نماز کی اہمیت کا، نماز کی حکم کا احساس اور علم نہ ہو، نماز میں باتیں کرتے ہوں یا ادھر ادھر پھرتے ہوں یا ادھر ادھر دیکھتے ہوں یا ایسی حرکت کرتے ہوں کہ جو نماز کے خلاف ہو، تو ایسے بچوں کو صفوں کے سائڈ میں کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر صفوں کے سائڈ میں ایسے بچوں کو نہیں کیا اور ان کو بیچ میں کھڑا کیا تو یہ یقیناً صف میں خلا ہوگا، اور صف میں خلا رہنے کا جو وبال ہے وہ یقیناً پھر ہم سب اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اور وہ بچے کے جو باشعور ہوں، اگرچہ نابالغ ہوں، جیسے 9-10 سال کے بچے باشعور ہوتے ہیں، انہیں نماز کی سمجھ ہوتی ہے، وہ کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا نہ بھی آئے تو وہ اپنی جگہ پر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ انہیں صف کے درمیان میں اگر کھڑا کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ انہیں بھی صف کے سائڈ میں کھڑا کیا جائے۔ لیکن اگر ایسے بچے باشعور بچے صف کے بیچ میں آ جاتے ہیں تو نماز میں اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ اگر مرحوم اپنے ترکے میں کچھ چھوڑ کے نہیں گیا تو کیا اس کا مرحوم کے اوپر کچھ قرض یا کچھ حساب ثواب یا کچھ ہوتا ہے پابند؟ اگر مرحوم نے یعنی کسی شخص کا انتقال ہوا، ان پر قرضے تھے، چاہے وہ قرضے شرعی ہوں یا قرضے وہ کسی انسان کے ہوں، اور انہوں نے اپنے ترکے میں کچھ نہیں چھوڑا، تو ان کے وارثین پر ہے کہ اگر وارثین کو یہ چاہیے کہ اگر مرحوم اپنے ترکے میں سے رقم چھوڑتا تو یقیناً وہ حصہ لیتے۔ اب چونکہ رقم نہیں ہے تو اس صورت میں وارثین کو چاہیے کہ وہ اپنی جانب سے ان کی یہ شرعی یا دیگر جو قرضے ہیں ان کو ادا کریں تاکہ مرحوم کا مواخذہ نہ ہو، وگرنہ یہ کوئی سبب اور یہ کوئی عذر نہیں بنے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ موت کے وقت کوئی رقم نہیں تھی اس لیے قرضے نہیں ادا کیے گئے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یقیناً اس کا جواب دینا ہوگا۔